خوش نصیب نو مسلم حبشی۔ ایک مرتبہ کوئی حبشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے حسن و جمال اور رنگت میں بہت ممتاز ہیں، ساتھ میں نبوت اور رسالت کا عظیم منصب بھی آپ کے پاس ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، اگر میں بھی اس پر ایمان لے آؤں، جو اعمال آپ کرتے ہیں میں بھی وہی اعمال کروں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جنت میں مجھے بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے؟ آپ نے اس حبشی کی بات کو سنا اور جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں، ایسا ضرور ہو سکتا ہے، تم اپنی حبشیانہ بدصورتی سے مت گھبراؤ۔ میں اس ذات پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور خوبصورتی میں بدل دیے جائیں گے، جو 1 سال کی مسافت سے بھی چمک رہے ہوں گے۔ جو شخص اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے اور توحید پر قائم ہو جاتا ہے، اللہ اس کی فلاح و نجات کو خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں درج کی جاتی ہیں۔ جب حاضرین مجلس نے اس ارشاد کو سنا تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، بارگاہ خداوندی میں حسنات کی اس قدر سخاوت موجود ہے تو پھر ہم کیسے ہلاکت میں پڑ سکتے ہیں اور کیسے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں؟ آپ نے اس شخص کی بات کو سنا اور جواب دیا، یہ معاملہ اس طرح سے نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے ہمراہ اس قدر حسنات اور اعمال ہوں گے کہ ان کو اگر پہاڑ پر بھی رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا، مگر ان سب کے مقابلہ میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پیش کیا جائے گا تو وہ تمام اعمال ان نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کا موازنہ جب آپس میں کیا جائے گا تو نعمتوں کے مقابلہ میں انسان کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ مگر اس صورتحال میں صرف اللہ ہی ہے جو اپنی رحمت سے نوازے اور انسان نجات پائے۔ حبشی کے سوال و جواب پر اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی پہلی آیت کو نازل فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً انسان پر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ حبشی نے حیرت بھرے لہجے میں پھر سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نگاہیں مشاہدہ کریں گی؟ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، ضرور دیکھیں گی۔ اس بات کا سننا تھا کہ نو مسلم حبشی نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ اس قدر رویا کہ اس کی روتے روتے وہیں پر جان بھی نکل گئی، اور آپ نے اپنے رحمت بھرے بابرکت ہاتھوں سے اس حبشی کی تجہیز و تکفین بھی فرمائی۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض اسلام، جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہر مسلمان کو زندگی کے مختلف مدارج میں آنے والے معاملات کی آسان ترین اور مکمل آگاہی فراہم کرتا ہے، ہر طرح کی صلاح و فلاح کا کفیل ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی کوئی مرد یا عورت اسلام قبول کرتا ہے تو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض ان پر کون سا لاگو ہوتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض اپنی ستر پوشی اختیار کرنا ہے۔ نماز، روزہ، عبادات سب اس کے بعد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیا لباس پہنے تو اسے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے لباس پہنا دیا جس کے ذریعے میں اپنے ستر کا پردہ کروں اور زینت حاصل کروں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص جب نیا لباس پہننے کے بعد پرانے لباس کو غرباء اور مساکین پر صدقہ کر دے تو وہ اپنی موت
اور زندگی کے ہر حال میں اللہ کی ذمہ داری اور پناہ میں آ جاتا ہے۔ مایوس ہو کر دعا مانگنا مت چھوڑو۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے اور دعا میں جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ اکرام نے دریافت کرنا چاہا کہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جواب دیا، دعا مانگنے والا اگر ایسے سوچے کہ میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، اب تک قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا، جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو اس حالت میں مانگو کہ تمہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہ ہو۔ اللہ کا خوف اور جہنم کی آگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تو وہاں کسی شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ اللہ کے خوف سے رو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا وزن تو ہوگا، مگر اللہ اور آخرت کے خوف سے رونا ایک ایسا عمل ہے جس کو تولا نہیں جائے گا، بلکہ آنکھ سے نکلا ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا۔ اب یہاں ایک بات کو مد نظر رکھیں، جب کبھی کسی جگہ آگ لگتی ہے تو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دھڑا دھڑ زور لگا رہی ہوتی ہیں کہ کسی طرح سے آگ پر قابو پایا جائے، مگر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ کیا ان کے لیے آگ پر قابو پانا آسان ہوتا ہے؟ جب آگ قابو سے باہر ہو جائے تو گھنٹوں کیا دنوں میں بھی بعض اوقات اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا، مگر جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک اور تکلیف دہ ہے، وہ اللہ کے خوف سے نکلے صرف اور صرف ایک آنسو سے بجھ جاتی ہے، اور یہ آنسو اسے اللہ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔